قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكاته. فقال الله يا جبرائيل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبرائيل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل إنا سنؤتيك في أمتك ولا تسوء. ہاں، بڑی امید افزا حدیث ہے ہمارے سب کے لیے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا ارشاد تلاوت کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس. یہ انصاب نے، بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. جو میرے اتباع کرے گا وہ میرے طریقے پر ہے، اور من عصانی جس نے نافرمانی کی فانت غفور الرحیم، آپ غفور الرحیم ہیں. امید یہی ہے کہ آپ ان کو بھی معاف کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے. صراحت نہیں کی، شفاعت کی دعا نہیں کی، خاص طور سے معصیت کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. فإنک غفور الرحیم، آپ کی مغفرت اور رحمت اپنی جگہ پر ہے، اس سے امید ہے کہ آپ مغفرت فرمائیں گے. تو پوری آیت یہاں ذکر نہیں ہے، راوی نے الآیہ کہہ کر اشارہ کیا پوری آیت کی طرف. وقال علیہ السلام، پہلے اس کی عبارت کو دیکھ لو. مولوی کو تو عبارتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تلا قول اللہ تعالی پر اگر عطف ہے وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادک، تو یہ عطف کیسے صحیح ہوگا؟ وہاں تھا قول، یہاں ہے قالا. چنانچہ شارحین نے کہا کہ یہاں قالا سے مراد قول ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تاکہ عطف صحیح ہو جائے، ورنہ قول کا عطف قالا پر کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ اور اگر دوسری تعبیر یہ ہو سکتی کہ ایک اور قالا محذوف نکالا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ عطف ہوگا تلا پر، کہ تلا قول اللہ تعالی قال عیسیٰ علیہ السلام، تو تلا پر عطف ہو جائے گا. تو عبارت بھی تو ٹھیک کرنی پڑتی ہے نا مولوی کو. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ عبارت تو ٹھیک، حدیث کی عبارت تو ٹھیک ہی ہوتی ہے. یہ روایتوں کی وجہ سے، عرابیوں کے الفاظ کی وجہ سے یہ تعبیرات ہمیں کرنی پڑتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ درخواست کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. اور اگر آپ ان کو مغفرت کر دیں تو آپ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، آپ مغفرت بھی کر سکتے ہیں. لیکن صراحت نہیں کی، اصرار نہیں کیا کہ مغفرت کر ہی دیجئے میری امت کے لوگوں کی. تو یہ پڑھنے کے بعد فرفع یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے دونوں. معلوم ہوا کہ رفع یدین آداب دعا میں سے ہے. آج کل بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. وقال اللہم امتی امتی وبکا، رو پڑے اور امتی امتی کہہ کر، مطلب یہ کہ رحم فرمائیے میری امت پر، رحم فرمائیے میری امت پر. فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد وربک عالم، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے مگر تو جا کر پوچھ. ما یبکی کا، فاتاہ جبریل علیہ السلام فسالہ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وہو عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا. فقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد فقل
انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، تیری امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے، اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ برائی نہیں کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت اجابت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا۔ ہاں بھائی، قرآن کریم میں سورہ کہاں فرمایا؟ سورہ ضحیٰ پڑھو، بتاؤ۔ فترضیٰ یؤتیک ربک فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ایمان پر کی توفیق دی۔ اچھا بھائی، اب کل کی ایک دو باتیں۔ 74 نمبر 74 نمبر انہوں نے کل ایک سوال کیا تھا، تو پھر انہوں نے جواب بھی نقل کیا کہ حاشیے میں وہ لکھا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، حاشیے میں وہی جواب ہے جو حاشیے میں لکھا ہے۔ تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھی سمجھیں گے کہ میں نے سوال غلط کیا تھا۔ تو یہ کل ہم سے ملے تھے تو ہم نے خیر، تو ہم اتنی بات آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سوال صحیح تھا، ان کا بالکل ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا، قابل تعریف تھا، اور جواب بھی بالکل ٹھیک تھا جو انہوں نے نقل کیا تھا حاشیے سے۔ ان کی بات تو یہ ہو گئی، اور ان کی 52 نمبر کی بات جو تھی، انہوں نے بھی سوال کیا تھا، وہ اہم سوال تھا، تحقیق طلب تھا، اور اچھا ہوا کہ اس کا فائدہ ہمیں ہوا کہ ہمیں اس طرف دھیان نہیں پہلے گیا تھا، تو اس کی دیکھنے کی نوبت آئی۔ اور وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکالو صفحہ 110، آخری 2 سطریں، 3 سطریں۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ، تیسری آخر سے تیسری سطر ختم ہو رہی ہے۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ إِذْنْ لِي فِي مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اجازت دے دیجئے مجھ کو ان لوگوں کے بارے میں اب جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، مطلب یہ کہ کوئی اور نیکی کا کام نہیں کیا تھا سوائے کلمہ طیبہ کی کہ وہ قائل تھے اس کے، اور ظاہر ہے کہ مراد قائل ہونے کا دل سے قائل ہونے کا ہے، دل کے بغیر تو نفاق ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ان کے بارے میں مجھ کو اجازت دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیس ذاک لک، اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے، یہ آپ کی طرف مفوض نہیں ہے معاملہ، ان کا معاملہ، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وعزتی وکبریائی وعظمتی وعظمتی وجبریائی لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ، وہ کسی شفاعت کے بغیر میں خود نکالوں گا ان کو، اس میں آپ کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خود میں اپنی عظمت اور اپنی کبریا کی وجہ سے نکالوں گا۔ لأخرجن، ضرور نکالوں گا میں ان کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا، آپ کا اشکال یہی تھا نا کہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نفی معلوم ہوتی کہ اس میں شفاعت کی اجازت نہیں، بلکہ لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ سوال تھا نا آپ کا؟ نہیں، آپ یہ سوال صحیح نہیں ہے آپ کا، یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہاں حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ
جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور کوئی نیکی ان کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس نیکیاں تھیں ان کو تو اوپر گزر چکا کہ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر خیر تھی اس کو جہنم سے نکال دو، آپ نے نکال دیا، نکال دیں گے. پھر جس کے دل میں نصف دینار کے برابر خیر تھی اس کی شفاعت، اس کو نکال دیا. اس طریقے مثقال ذرۃ تک بات آئی، ان کو نکال دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ جنہوں نے کے پاس کوئی اور نیکی نہیں تھی، تھے مسلمان تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں ان کے بارے میں بھی اجازت دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی طرف مفوضہ نہیں ہے، ان کا اکرام یہ ہے کہ میں خود نکالوں گا. ان کی بخشش کے لیے کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں، آپ کی بھی شفاعت کی ضرورت نہیں. اشکال یہاں پر وہ نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کی شفاعت کرنا تو ثابت ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کی شفاعت کرنے سے منع کیا ہے، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، ان کی بھی شفاعت کریں گے. اور یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو ان کی شفاعت سے روک دیا جائے گا. مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا نفع حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے لا الہ الا اللہ. سمجھے نہیں بات کو؟ یہ حدیث ہے اور علامہ حافظ ابن حجر نے نقل کی، ان سے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے نقل فرمائی. بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق یا سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو میری شفاعت میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ اور یہاں یہ ہے کہ شفاعت کس سے منع کیا جا رہا ہے آپ کو بظاہر. اشکال سمجھ میں آیا؟ اب اشکال واضح ہو گیا نا؟ تو جواب یہ ہے، سمجھ لیجیے، بڑی اچھی بات ہے. اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. فتح الملہم میں مختلف اقوال لائے گئے ہیں اس سوال کے جواب میں، لیکن جو بات دل کو لگتی ہے اور زیادہ واضح ہے وہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری سے حافظ ابن حجر کی نقل کی ہے. حافظ ابن حجر حافظ ہے، حافظ الاسلام ہے. انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھو اس حدیث کو، یا اوپر جتنی آئی ہیں، اخرج من کان فی قلبی من الخیر کذا و کذا، اخرج من کان فی قلبی کذا و کذا. اور حضور فرماتے کہ میں یہ کروں گا اور پھر واپس آؤں گا اور پھر سفارش کروں گا، ہے نا الفاظ؟ تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ایذن کا مطلب کیا کہ مجھے نکالنے کی اجازت دیجیے. شفاعت کی اجازت نہیں مانگ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت تو قبول ہو چکی ان کی شروع ہی میں سب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے شفاعت کر دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ہدایت کی گئی کہ فلاں کو نکال لو. جب ان کو نکال لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر حکم دے گا کہ فلاں کو نکالو، اب فلاں قسم کے لوگوں کو نکالو. اخراج کے بارے میں صلی اللہ سب لأخرجن، الفاظ دیکھ رہے ہو حدیث کے نہیں؟ اوپر دیکھو، فَقُلْ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه. امتی امتی کہہ کر تو پوری امت کے لیے سفارش کر دی انہوں نے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی جن کے اندر خیر ذرہ برابر بھی تھی،
یا 1 دینار کی برابر تھی یا اس سے کم تھی، اور ان کے حق میں بھی سفارش کر دی جن کے دلوں میں کوئی اور خیر سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان کو اور کچھ نہیں تھا، سب کے لیے سفارش کر دی، سفارش کو نہیں منع کیا، سفارش تو سب کے لیے کر دی، لیکن اخراج جہنم سے کرنے کا جو اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ نکال لائیے، وہ نکال لائیں گے، ہر مرتبہ پھر آ کر سفارش کریں گے، پھر کہیں گے کہ یار میں ان کو نکال دیا، میں نے کہا کہ اچھا اب فلاں کو نکالو، اب فلاں کو نکالو، تو شفاعت تو قبول ہو چکی، شفاعت سے منع نہیں کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اخراج کے بارے میں کہا کہ لا الہ الا اللہ کے جن کے پاس کوئی اور نیکی سوائے کلمہ طیبہ کے اور ایمان کے نہیں ہے، ان کو یہ کام میرا ہے، ان کو میں خود نکالوں گا۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ تو 2 باتیں الگ الگ ہو گئیں، یہاں شفاعت سے نہیں روکا گیا بلکہ اخراج سے روکا گیا، شفاعت سب کے حق میں قبول کی گئی، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے حق میں بھی قبول فرما لی گئی۔ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اچھی طرح سمجھ میں آئی نہیں؟ تمہارے چہرے سے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اچھے لگے، سمجھ چہرہ بھی بتا دیتا ہے نا، پتہ نہیں سب کے لوگوں کے سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہاں فتح الملم ہے کسی کے پاس؟ فتح الملم ہے کسی کے پاس؟ لاؤ جلدی سے، اب کیا شاباش۔ ہاں لے سکتے۔ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی سمجھ بات؟ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ، میری شفاعت سے سب زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر کلمہ گو کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، یعنی صدق دل کے ساتھ جنہوں نے ایمان کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ اور یہاں اس کے حدیث سے معلوم، حدیث میں کہا کیا جا رہا ہے ایذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، تو یہ ایذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ جو ہے یہ شفاعت کی اجازت نہیں مانگ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اخراج من النار کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، ان کو میں خود نکالوں گا۔ تو شفاعت سے نہیں روکا گیا، اخراج سے روکا گیا، شفاعت تو پہلے قبول ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو الحمدللہ۔ اچھا ایک بات، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک بات اور سمجھ لو، کام کی اور اچھی بات ہے، صفحہ 103 نکالو۔ صفحہ 103 پر کیا ہے کہ جن لوگوں کا آخر میں نکالا جائے گا، ہؤلاء عتقاء اللہ الذین ادخلهم اللہ الجنہ بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه۔ دیکھو صفحہ 103 پر جہاں لکھا قرأت علی عیسی بن حماد، اس سے ذرا پہلے 2 سطر پہلے ادخلهم اللہ الجنہ بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه، نکل آیا نہیں؟ نکل آیا؟ سب نے نکال لیا؟ اچھا اس سے کچھ اوپر 3 سطر اوپر دیکھو، فَيَقْبِضُ قُبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، جن میں کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، قَدْ عَادُوهُ هُمَمًا۔ ارے سمجھ میں آ گئی؟ عبارت نکل آئی نہیں؟ نکل آئی نا اچھی طرح؟ تو ہم نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ 2 احتمال ہیں یہاں۔ ایک احتمال یہ کہ جو کہا گیا کہ کوئی خیر انہوں نے نہیں کی تھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ تصدیق تو دل میں تھی
مگر ایمان کلمہ طیبہ کا اقرار کا کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا تو کلمہ طیبہ بھی نہیں انہوں نے پڑھا تھا، اور بھی کوئی عمل خیر قلب کا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ دل کا حال جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مٹھی بھر کر نکالیں گے۔ اور دوسرا احتمال ہم نے یہ نقل کیا تھا کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عمل سے مراد بغیر عمل سے مراد یہ کہ ایمان کے ساتھ کلمہ طیبہ بھی تھا، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں تھا، نہ ظاہر کا نہ باطن کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے۔ وہاں ہم نے 2 قول نقل کیے تھے اور یہ دونوں قول منقول ہیں فتح الملہم میں، اسی مقام پر اسی صفحہ 3 کی جو حدیث ہے وہاں دونوں قول نقل کیے ہیں، ایک قاضی ایاز کا ہے، ایک علامہ زرکشی کا ہے، لیکن دونوں کا حاصل ایک ہی بنتا ہے، اور وہ یہ کہ مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عمل کے داخل ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ بھی صدق دل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ جب یہ بات ہے تو یہ وہ لوگ جن کو قبضہ کر کے نکالیں گے اللہ تعالیٰ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ذہن میں آ رہی ہے نا بات؟ کیوں بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو ایذن لی فی من قال کے جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے بغیر کسی خیر کے، یعنی لفظ کلمہ طیبہ ایمان کے ساتھ ان کے دلوں میں ہوگا، لیکن وہ نکالے اللہ تعالیٰ ان کو مٹھی بھر کے نکالیں گے خود اپنے قدرت خاصہ سے، تو اس کا مصداق اور ان کا مصداق یہ ایک ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ چلیے آگے۔ چلو ایک آدمی نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، انتقال ہو چکا تھا زمانے جاہلیت میں، تو آپ نے فرمایا کہ نار میں ہے۔ پھر جب وہ چلا گیا، جب پیٹھ پھیری اس نے تو پکارا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پکارا تاکہ اس کی کچھ تسلی ہو جائے، دل تو دکھا ہوگا کہ باپ جہنم میں گیا ہے، تو پھر فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، ان البلیۃ اذا عمت طابت، تو اس کی تسلی کرنے کے لیے اس کو یہ بات بھی بتایا کہ صرف تیرے ساتھ ہی یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، غم نہیں ہے، میرا بھی غم ہے، ان ابی و اباک فی النار۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ زمانے فترت میں جو حضرات رخصت ہو گئے وہ اور ایمان توحید کے قائل نہیں ہوئے تو وہ جہنم میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی یہ بات صادق آتی ہے، ذہن میں آتی ہے بات۔ چنانچہ اصول بھی یہی ہے کہ زمانے فطرت میں جن کا انتقال ہو گیا اور وہ توحید کے قائل نہیں ہوئے وہ جہنمی ہیں، کیونکہ ان کو دعوت پہنچ چکی تھی ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی، کم از کم توحید کی حد تک تو پہنچ چکی تھی۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ لیکن یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت نقل کی اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند صحیح ہے ان کی اور جید سند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ کی رسالت پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد پھر ان کو موت دے دی گئی، اور یہ روایت سند جید کے ساتھ آئی ہے۔ اس واسطے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں احتیاط ہی رکھنی چاہیے اور ان کی شان میں کبھی کوئی بے ادبی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آئی سمجھ میں بات؟ چلیے آگے۔ ہم تفصیل اب نے لکھی ہوئی ہے، درس مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے، چلیے آگے۔
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما فأبدلها ببلالها. بلال یعنی بی بلالها. دیکھ لو بھائی، پڑھی تو ہوگی نا یہ حدیث، بس کبھی اقرار نہیں کرتے ہیں لوگ. اچھا چلے. اچھا، جب نازل ہوئی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. ترجمہ یہ ہے کہ آپ انذار کیجئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو. سورہ مدثر کے اندر بھی انذار کا حکم آ رہا تھا، قم فانذر. انذار کا حکم تو تھا لیکن محل انذار متعین نہیں کیا گیا تھا، اور انذار کہاں سے شروع کیا جائے اس کی ترتیب کا ذکر نہیں آیا تھا. یہاں اس میں ترتیب بیان کی گئی اور محل انذار بیان کیا گیا کہ انذار کا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کا آغاز آپ اپنے خاندان کے لوگوں سے کریں. آئی سمجھ میں بات؟ اور اس سے مبلغ کے لیے بھی دعوت اسی کی بنتی ہے کہ مبلغ کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو دعوت دے، اچھے کاموں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. تو انہوں نے آپ نے قریش کو جمع کیا کیونکہ آپ کا قبیلہ قریش تھا. فاجتمعوا فعم وخص، پس خطاب عام بھی فرمایا، خطاب خاص بھی فرمایا. کیا مطلب ہے؟ عام اور خاص کی تفسیر خود ہی عملی طور پر الفاظ میں آ رہی ہے. وہ کیا کہ فقال یا بنی کعب بن لؤی، ایک کعب بن لؤی کی اولاد، اس کے اندر بہت سارے خاندان شامل ہیں. آپ کے بہت اوپر کے درجے، اوپر کئی پشتوں کے اوپر کعب بن لؤی ہیں، ان کی اولاد. انقذوا انفسکم من النار، یہ تو خطاب عام ہوا. اب اس کو کچھ خاص کیا اور فرمایا کہ یا بنی مرۃ بن کعب، مرۃ بن کعب کی اولاد. اب یہ ذرا محدود ہو گیا، تھوڑا سا خاص ہو گیا کیونکہ یہ کعب کی اولاد سے خطاب ہے. انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد شمس، یہ اس سے اور خاص ہو گیا. انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد مناف، یہ اور خاص ہو گیا. انقذوا انفسکم من النار یا بنی ہاشم، یہ اور زیادہ خاص ہو گیا. انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار. دیکھیے عام سے خاص کی طرف منتقل ہوتے جا رہا ہے خطاب. سمجھ آ رہی ہے نا بات اچھی طرح؟ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، بالکل انتہائی خصوصیت یہاں تک آ گئی. اپنی صاحبزادی کو خطاب فرما دیا. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. مطلب ہے کہ شفاعت کا تو مالک ہوں لیکن وہ بھی استقلالاً اپنی طرف سے نہیں ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو اپنی طرف سے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، مگر اتنی بات ہے کہ تم اگرچہ ایمان کو قبول نہ کرو، ہدایت کو قبول نہ کرو، لیکن تمہاری رشتہ داری ہے میرے ساتھ. سأبلھا ببلالھا، میں اس کو تر کروں گا اس کی تری کے ساتھ. رحیم اصل میں بچہ دانی کو کہتے. اس کی حیات موقوف ہے کہ اس کے اندر تری رہے. اگر وہ خشک ہو جائے بچہ دانی، اس میں بچہ اور حمل قرار نہیں پا سکتا. اسی طریقے سے پھر رحیم چونکہ ذریعہ بنتا ہے قرابت داریوں کا، تو سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے، رشتہ داری مراد ہوتی ہے. اور رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے تری اور نمی سے مراد کیا؟ حسن سلوک، کہ اچھا تعلق، اچھا معاملہ کیا جائے رشتہ داروں کے ساتھ. تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ مگر یہ کہ تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے، میں اس کے حقوق ادا کرتا رہوں گا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا، کافر ہونے کے باوجود کرتا رہوں گا. آئی سمجھ میں بات؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ رشتہ دار اگرچہ کافر ہوں تو ان کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کا دوستی تو نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ، اور ایسا خلا ملا بھی نہیں رکھنا چاہیے جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کے موافق ہیں آپ کے ہم خیالات، لیکن جہاں تک ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے ایک حد تک کی جائے، ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. جی چلیے. جی بس اب پڑھتے چلے جاؤ، سب وہی مضمون ہے، چلیں. یا ہاں فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت محمد پڑھ سکتے. بنت ہر جگہ منصوب پڑھی جائے گی، اور منادہ جو ہے اس میں دونوں طریقے سے جائز ہے. جی چلیں. یہاں بھی عباس کے اندر بھی وہی باتیں ہیں، عباس ابن عبد المطلب اور عباس ابن عبد المطلب، دونوں طریقے جائز. جی 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 یا صباحا وہ نہیں، یا صباحا. ہاں چلیے آگے چلیں پڑھتے ہیں. وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ منسوخ التلاوت ہے، یہ حصہ اس وقت تلاوت میں آتا ہوگا. جی ہاں آپ نے فرمایا کہ ارأیتکم، مجھے بتاؤ، لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بسفح هذا الجبل، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ گھوڑے یعنی دشمنوں کے گھوڑے نکل رہے ہیں اس پہاڑ کے دامن سے، جانب سے، کیا تم میری تصدیق کرنے والے ہوگے؟ قالوا ما جربنا علیک کذبا، اقرار کیا کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یقین تصدیق کریں گے آپ کی. قال صلی اللہ علیہ وسلم فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. قال فقال ابو لہب تبا لک اما جمعتنا الا لهذا، یہ آپ کا چچا تھا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا ابی لہب وقد تب. قد کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، تبا وقد تبا قراءت ابن مسعود کی تھی، لیکن یہاں کہہ رہے کہ قضا قرأ الأعمش إلى آخر السورة.
आमश ने इसी तरीके से पढ़ा, लेकिन दर हकीकत आमश की कोई क़िराअत क़त्तब्बा के साथ नहीं है, इब्न मसूद की है, आमश ने उसको नकल किया है। आई समझ में बात? चलिए आगे। अच्छा, एक बात ये, रज़मतिन मिन जबलिन, पीछे लफ्ज गुजरा पिछले से पिछली हदीस में, इला रज़मतिन मिन जबलिन फ़अला आलाहा, रज़मतिन मिन जबलिन टीरा जो तह बर तह चट्टानों का मजमुआ हो। जी चलिए। चलिए आगे। सुन लो, समझ लो। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो चचा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अबू तालिब को कुछ नफा पहुंचाया है किसी चीज का? क्योंकि वो तो आपकी हिमायत करते थे, यहूतू का हिफाजत करते थे, हिमायत करते थे, तायीद करते थे। वयग़ज़बु लका, और आपकी वजह से दूसरों से नाराज हो जाते थे, गुस्सा करते थे। खुलासा ये कि आपका पूरी हिमायती थे, वो दुश्मनियां मोल ली लोगों से, बड़ी बड़ी मुश्किलें उठाई हैं। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम, फायदा पहुंचा है मेरे से। वो ये कि हुवा फी ज़हज़ाह मिन नार, वो आग की ज़हज़ाह में है। ज़हज़ाह असल में उस पानी को कहते हैं जो जमीन में हो और वो सिर्फ इतना ऊंचा हो जहां तक पांव के टखने हैं, टखनों तक पहुंचा हुआ हो, तो उसको ज़हज़ाह कहते हैं। तो वो आग के सिर्फ ज़हज़ाह में है, यानी आग उनके टखनों तक पहुंची है, ऊपर नहीं पहुंची, ऊपर नहीं गई। आई समझ में बात? वलौला अना लकाना फि दरकिल अस्फली मिनन नार, दर्क और दरक दोनों के माना है तबका। जहन्नम के बहुत सारे तबकात हैं, ऊपर ऊंचा नीचा। तो अगर मैं न होता तो यानी मेरी सिफारिश न होती और मेरे साथ उसने अमल न किया होता, तो वो होता सबसे निचले दर्जे में आग के। बात समझ में आ गई? तो यह फायदा पहुंचा तो अबू तालिब की इस फेले खैर की वजह से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से। आगे चलिए, मजीद तफसील हम आगे बयान करेंगे। जी अभी बाद में हो जाएगा सवाल, आगे चलने दो हदीस। वजदतुहु फी गमरातिन मिनन नार, मैंने उसको पाया था जहन्नम के बहुत ज्यादा, आग के बहुत ज्यादा हिस्से में। गमरात गमरतुन की जमा है, हर वो चीज जो ज्यादा हो उसको गमरा कहते हैं। तो जहन्नम की बहुत ज्यादा आग के अंदर मैंने उसको पाया था। फ़अख़रजतुहु इला ज़हज़ाही, तो उसको मैंने निकाल कर ज़हज़ाह तक पहुंचा दिया। सवाल पैदा हुआ कि जहन्नम में तो अभी जाना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो आलम बरज़ख में है और जहन्नम है आलम आखिरत में, तो ये कैसे हो गया? कैसे आपने पाया आग में और फिर उसको निकाला? जवाब यह है कि वजदतु मुस्तहिक़्क़न लिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, क्यों मुराद है? मुस्तहिक़ मैंने पाया। आई समझ में बात भाई? समझ आती है? आगे चलिए।
شاید کہ اس کو نفع پہنچائے میری شفاعت یوم القیامہ. جی یہاں آپ نے لعل کا لفظ بولا ہے، اوپر تحقیق کا لفظ بولا ہے. شروع میں آپ کو یہ امید رہی ہوگی، بعد میں یقین دلا دیا گیا ہوگا. جی چلیے، مادر ٹھہر جائیے، چلیے آگے. ینتعیل، یہاں ذرا کچھ مختلف بات فرمائی گئی ہے کہ ابو طالب جو ادنا اہل النار جو ہوگا یعنی کفار میں سے، وہ پہنے گا 2 جوتے آگ کے، جس سے اس کا دماغ، جس کی حرارت کی وجہ سے، جس کی ان نالین کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسے کرتی ہے. اگر یہ روایت اور پڑھ لیجئے. سب سے کم عذاب والا ابو طالب ہوں گے. جی احون اہل النار عذابا یوم القیامہ، یہ تو متعین ہو چکا کہ ابو طالب ہیں. اب اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اخمص القدمین میں رکھے جائیں گے 2 انگارے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ یہاں تک ابو طالب کے بارے میں یہ بات آئی کہ احون اہل النار عذابا تو ابو طالب ہیں کفار میں سے. لیکن اس کی کیفیتیں 3 بیان کی گئی. اوپر کئی روایتوں میں زحزاہم من نار فرمایا گیا کہ ٹخنوں تک وہ آگ پہنچی ہوگی، اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اس کو جوتے پہنائے، 2 روایتوں میں جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اور تیسری روایت میں کہا گیا کہ اس کے اخمص القدمین میں انگارے رکھے جائیں گے. اخمص القدمین جانتے ہیں؟ اخمص القدمین، ہر قدم میں ایک اخمص ہوتا ہے. ہر قدم میں وہ کیا مطلب؟ جب پاؤں زمین پر رکھتے ہو تو پاؤں کا جو حصہ بیچ کا زمین کو نہیں لگتا اس کو اخمص کہتے ہیں قدم کا. جب زمین پر پاؤں گیلا پاؤں زمین پر رکھو تو پاؤں کا نشان پڑتا ہے، لیکن ادھر ادھر کا پڑتا ہے، بیچ کا نہیں پڑتا، وہ زمین کو نہیں لگتا، اس کو اخمص کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اخمص القدمین میں 2 انگارے رکھے جائیں گے، ایک اس میں ایک اس میں. یغلی منہما دماغہ، تینوں میں تعارض کچھ نہیں ہے، غور سے کیا جائے تو حاصل ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اخمص القدمین میں جو انگارے رکھے جائیں گے ان کی آگ پہنچ رہی ہوگی ٹخنوں تک. ینتعیل بنعلین من النار بھی اس پر کبھی جیسے گویا کہ اس نے آگ کا جوتا پہن لیا ہے، اور زحزاہم من نار بھی اس پر صادق آ رہا ہے. آگے چلیے. اشد، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی پوچھنا چاہ رہا تھا پوچھ لے، کیا بات ہے؟ سب سے زیادہ قریب ہوں اس سے دعوت شروع کرنی چاہیے. لیکن ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا کعب بن لؤی، یا بنی کعب، اس سے شروع کی. تو اس
اس کا مطلب یہ کہ شروع کرتے فاطمہ سے، پھر شروع کرتے، پھر ابو المطلب کو ذکر کرتے، پھر ہاشم کو، پھر عبد المناف کو، یوں کرتے. بھائی جواب، اس کا جواب نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کا جواب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. چلے آگے. مزیدار سوال ہے. ہاں یہاں پر بتایا کہ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار. ہاں حالانکہ جہنم کے مختلف طبقات بتائے گئے ہیں، جیسے نصارہ کا، یہودیوں کا، امت محمدیہ کا. حالانکہ یہ مطالب تو مشرکین میں سے تھے، ان کے لیے الدرک الاسفل من النار کہنا ہے کیسے صحیح ہوگا؟ حالانکہ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین کے الدرک الاسفل من النار، تو وہ بھی درک اسفل میں ہوں گے، یہ بھی منافق درک اسفل میں ہوں گے. کیا حرج ہے اگر دونوں کو بھیج دیا جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ چلیں آگے. بات سمجھ لو، یہاں پر اشکال، اور وہ ایک علمی اشکال ہوتا ہے اس واقعے میں، ابو طالب کے واقعے میں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم، اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ ابو طالب کے حق میں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافع ہوئی ہے. حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کفار کے بارے میں کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین. سمجھ رہی نہیں باتیں؟ نیز اس ابو طالب کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے جو حسن سلوک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ عمل صالح تھا، اس سے فائدہ ہوا اس کو. حالانکہ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں، سورۃ النور میں فرمایا گیا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. کسراب، سراب کی طرح ہوں گے نیک اعمال، ان کے نیک اعمال. اور یہاں سے کیا بات معلوم ہو رہی کہ بیکار نہیں ہوگا اس کا عمل. ہوا بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ سمجھ آتی نہیں آتی؟ ہاں. تو جواب اس کا ایک تو یہ دیا گیا ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے، کہ یہ خصوصیت ہے ابو طالب کی، اور کفار کوئی سعادت نصیب نہیں ہوئی قرابت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق اور قرابت کی وجہ سے ان کی خصوصیت یہ مستثنیٰ ہو گئی. لیکن علامہ سندھی نے بڑے کام کی، بڑی اندر سے ایک بات نکالی، حاشیے میں موجود ہے. فرماتے ہیں علامہ سندھی کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان کے اعمال کل عدم ہوں گے، ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر کسی نے نیک عمل کیا، اور اگر کسی نے کسی کافر کے لیے شفاعت کی ہے تو وہ شفاعت اس کے لیے نافع نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کے لیے دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں، عمل صالح بھی جمع ہو گیا ہو، شفاعت بھی جمع ہو گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی نفی قرآن کریم کی کسی آیت سے نہیں ہوتی. نقطہ نکال علامہ سندھی نے. سندھ کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے محققین ہوتے، اب نہیں پیدا ہوتے یہاں سے لوگ. آئی سمجھ بات نہیں؟ علامہ سندھی بہت زبردست فقیہ ہیں اور محدث ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ چلو آگے. شفاعت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں ہوگا، شفاعت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں ہوگا کہ ماضی کا صیغہ لے کر آئے آپ فرش. بس وہ مطلب یہی ہے کہ جب کوئی یقینی بات کہنی ہوتی ہے تو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں، آئندہ کے کسی واقعے کو کہہ دیتے ہیں یہ ایسا ہو گیا، مطلب یہ کہ ایسا ہو جائے گا. جی چلیے آگے. اب دیکھیے یہ حدیث بھی آ گئی اسی کی تائید میں. امام مسلم تو ترتیب ایسی رکھی ہے انہوں نے، تو خاموش مناظرہ ہے میں جو کہا کرتا ہوں آپ سے. اس سے تو معلوم ہو رہا تھا کہ ابو طالب کے عمل سے فائدہ پہنچا ان کو، ان کے نیک عمل سے. اور یہ حدیث آ رہی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ، رؤساء قریش میں سے تھا یہ ابن جدعان.
یصل الرحیم، صلہ رحمی کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا. فہل ذاک نافعہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین. ایمان چونکہ نہیں لایا اس بات تو اس کا یہ نیک عمل کارآمد نہیں ہوگا. یہ وہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. لیکن جواب علامہ مسندی کی طرف سے آ گیا ابو طالب کے حق میں. چلیے آگے. وبه قال حدثني احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول الا ان ال ابي يعني فلان ليسوا لي باولياء وانما ولي الله وصالح المؤمنين. دیکھو بھائی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے جہارن غیر سری، کان المسموع جہارن غیر سری، علی الاعلان. یہ بات میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے الا ان آل ابی، ابی مضاف ہے، مضاف الیہ محذوف کر دیا راوی نے اور کہہ دی یعنی فلان، یعنی فلاں کا فلاں ابو فلاں کی جو اولاد ہے لیسو لی باولیاء، وہ میرے دوست نہیں ہیں. وانما ولی اللہ وصالح المؤمنین، ولی میرا تو اللہ اور نیک لوگ ہیں. یہاں راوی نے مضاف الیہ ابو کا حذف کر دیا. سمجھ میں آ گیا نا بات؟ سوال سمجھ میں آ گیا نہیں آ رہا ہے؟ ہاں چلے. تو ابھی یعنی فلانن کہہ دیا، مضاف الیہ ذکر نہیں کیا، راوی نے چھپا دیا اس کو، اور نیچے کے کسی راوی نے یہ کیا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے کہ اس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا کہ کوئی دشمنیاں پیدا ہو جائیں، کہ کس کی آل مراد ہے، کس شخص کی. یہاں احتمال ہے، زیادہ تر دو احتمال اس کو ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ تو آل ابی العاص مراد ہے جس میں عمرو بن العاص خود آتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ اور یہ آل ابی طالب مراد ہے. تو دونوں کی اولادیں اس وقت مسلمانوں، کچھ اولادیں مسلمان ہو چکی تھیں، کچھ نہیں ہوئی تھی. جب ان کا نام اس بات سے ذکر نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی جھگڑا اور فتنہ نہ پیدا ہو، اس بات سے اس کو حذف کر دیا گیا. آ گئی سمجھ میں بات؟ احتمال دونوں ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں مراد آل سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، ان کی اولاد میں سے، ابو طالب کی اولاد میں سے یا ابو العاص کی اولاد میں سے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. ایک خوشخبری سنا ہے ہم آپ کو، بالکل سنا دیں. سبق آج 11:30 بجے تک ہوگا، معاہدہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کتاب ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا ہو گیا نا؟ خوشخبری ہے نا؟ چلو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب اس مضمون کی کئی روایتیں آ رہی ہیں، پڑھ لو پھر کچھ بات کریں گے اس سلسلے میں. جی. داخل ہوگی جنت میں سے ایک جماعت، جنت میں میری امت میں سے ایک جماعت، زمرہ جماعت.
جو کہ ہم 70,000 70,000 ہوں گے. تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے بدر کامل کی شب میں چاند روشن ہوتا ہے. قال ابو ہریرہ فقام عکاشۃ بن محصن الاسدی یرفع نمرۃ علیہ، انہوں نے اٹھا رکھا تھا ایک چادر، نمرہ چادر یا شال اپنے اوپر. فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ منہم. کیسے خوش نصیب ہے. ثم قام رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبقک بہا عکاشہ. آئی سمجھ میں بات؟ اس سے کیا بات سبق مل رہا ہے کہ کوئی نیکی کا کام ہو تو جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن مزید باتیں ہم آگے کریں گے. بڑی حدیث ہیں. چلیے. قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يتقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال أنت منهم. اوپر تو تھا اللہ بدلہ منهم، دعا تھی، اور یہاں خبر ہے کہ تم ہو ان میں سے. جی. قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبق بها عكاشة. اللہ اکبر. ذرا ٹھہر جائیے. اوپر کی جو روایتیں تھیں وہ ابو ہریرہ کی تھی، یہ عمران کی روایت ہے. خیر، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے. اشکال ہوتا ہے کہ جب ایک ہی آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا سبقہ کا بیا عکاشہ، اور دوسرے صحابی کے بارے میں دعا بھی نہیں کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جن کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے، ان سب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس بشارت میں شامل ہیں. یہ بات کہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ اچھا، سمجھ لیجیے بات. چنانچہ جب تک ہم نے اس حدیث کی تحقیق نہیں کی تھی، یہ دعا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے. کیونکہ جب سارے صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں تو ہمیں کیسے حاصل ہو جائے گا. لیکن ہم آپ کو بشارت سناتے ہیں. اللہ اکبر. فتح الملہم میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، فتح الملہم بے نظیر شرح ہے مسلم شریف کی. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو اللہ تعالیٰ نے عجیب علوم و فنون سے نوازا تھا، بڑا ذہن ثاقب عطا فرمایا تھا. انتخاب کیا بڑی ایسی چیزوں کا کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو. تو فرمایا کہ مسند احمد میں اور مسند ابو یعلا میں بھی ابو ہریرہ کی یہ روایت موجود ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ فاستزدت ربی، پس میں نے اپنے رب سے مزید کی درخواست کی کہ 70,000 کی تو آپ نے بشارت دے دی، اس سے زیادہ کی بشارت دے دیجیے، اس سے زیادہ کی دعا فرما دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے مزید کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ مزید تعداد بڑھا دیجیے میری امت میں ایسے لوگوں کے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. فزادنی ما کل 70,000. آئی سمجھ بات نہیں؟ تو پھر ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا. آئی سمجھ میں بات؟ پہلے ابھی 1,000 تھے، اب تعداد کہاں ہوگی؟ لاکھوں میں. بلکہ شاید کرو حساب لگانا، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو، 1,40 کروڑ. خیر حساب ہم نہیں اس وقت لگا رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ 1,66 کروڑ
یہ تعداد ایسی ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہیں پر بس نہیں کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. ترمذی میں روایت ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے مسند ابی یعلا اور مسند احمد کی، یہ بھی سند جید کے ساتھ آئی ہے. اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس کو ترمذی نے حسن کہا ہے، اس میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ فاستجبت ربی فزادنی مع کل الف 70,000 ثم یحسی 3 حسیات من حسیات ربی و3 حسیات من حسیات ربی. اور ایک روایت میں بکفیہ، حسیہ کہتے ہیں اس کو، گندم مثلا ہے، گندم آپ کسی کو دیتے ہیں بھر بھر کے، اس کو کہتے ہیں حسیہ. عربی زبان میں کہتے ہیں حسیہ، اس کی جمع حسیات ہے، اور اردو میں کہتے ہیں اس کو لپ بھر کے دیے. تو 3 لپ اور ہیں، 70,000 ہیں، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہیں، اس کے بعد پھر 3 لپ ہیں. ان لپوں کے اندر پتہ نہیں کتنے اربوں آ جائیں گے. اللہ کے لپ ہیں، وہ 3 ہیں، ایک نہیں ہے. اس بات سے میں تو اس کے بعد سے الحمدللہ اہتمام سے دعا کرتا ہوں، خاص طور سے جب طواف کرتے ہیں نا، تو طواف میں رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک کا جو حصہ ہے، اس میں مسنون دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا یہ بھی عام طور سے پڑھی جاتی ہے کہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ بھی پڑھتے ہیں. میں اس میں ایک اور اضافہ بھی کر دیتا ہوں، وہی کہ وادخلنا الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب یا کریم یا بہار. آئی سمجھ میں بات؟ اور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. چلیے آگے. نہیں ٹھہر جائیے ذرا، اس حدیث کو ذرا سمجھ لیجیے جو ابھی پڑھی گئی ہے. يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب قالوا ومن هم یا رسول اللہ قال هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوکلون. جو اکتبا نہیں کرتے، جانتے ہیں نا اکتبا؟ آپ کو لوہے میں تپا کر اس سے زخم کا علاج کیا جاتا تھا، داغ لگایا جاتا تھا، داغ لگا کر علاج کرنا. تو یہ خوشخبری ہے یہ لوگ وہ ہوں گے جو اکتبا نہیں کرتے ہوں گے، رقیہ نہیں کرواتے ہوں گے، کسی سے تعویذ نہیں، رقیہ نہیں کراتے ہوں گے. وعلی ربہم یتوکلون. فقال عکاشۃ فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم. آگے چلیے، آگے روایت پڑھیے جی. ولا یتطیرون، یا یہ بھی آ گیا کہ تطیر نہیں کرتے. تطیر تو جانتے ہیں نا آپ؟ جانتے نہیں جانتے؟ بدشگونی، وہ ان کے عربوں میں تھا طریقہ کہ جب کوئی سفر کرنا ہوتا تھا، کوئی کام کرنا ہوتا تھا، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کام کرنے میں برکت ہے یا بے برکتی ہے، منحوس تو نہیں ہے، تو کیا کرتے؟ پرندوں کو اڑاتے تھے. پرندہ اگر دائیں طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ اس کام میں خیر ہے، وہ کام کر لیتے تھے. اور اگر بیچارہ ادھر چلا گیا بھول کے بائیں طرف کو تو رک جاتے تھے کام سے کہ نہیں تو منحوس ہے. ایسے ہی طریقہ ہندوستان میں ہم نے دیکھا، ہندوؤں کا طریقہ تھا. اچھا، ہندوستان میں دیوبند میں آدھی آبادی ہندوؤں کی تھی، آدھی مسلمانوں کی تھی، اور آبادی دونوں بٹی ہوئی تھی. یعنی یہ آبادی ساری کی ساری مسلمانوں کی، یہ آبادی ساری کی ساری ہندوؤں کی. ہمارا گھر دونوں کی سرحد پہ تھا. اس گھر کا ایک دروازہ ادھر کھلتا تھا، ایک دروازہ ادھر کھلتا تھا، تو ہندو ہمارے سامنے سے گزرتے تھے. تو ہمیں اچھا ان کیا یہ تھا رسم بد تھی کہ وہ یوں سمجھتے جب کوئی سفر میں جا رہے ہیں یا کسی بڑی مہم پر جا رہے ہیں، اگر
کوئی آدمی چھینک جائے تو سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہو گیا کام اور چھوڑ دیتے تھے. تو نہ اگر کسی سفر میں جا رہا ہے اور کسی کو کوئی چلنے بعد کسی آدمی نے چھینک دیا اور رام 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 کر کے واپس چلے جاتے تھے کہ سفر کھوٹا ہو گیا. جب ہمیں پتہ چلا تو ہم کیا کرتے تھے؟ بچے تھے تو جب دیکھا کہ کوئی ہندو جا رہا ہے، کچھ ہندو جا رہے ہیں سفر میں اسٹیشن کی طرف، ریل کی طرف جا رہے ہیں سامان لے کر، تو جھوٹ موٹ کی جہاں سے چھینک دیا کرتے تھے. خیر اسی طریقے سے ان کا یہ بھی تھا کہ بلی اگر سامنے سے گزر جائے تو سمجھتے تھے کہ کام منحوس ہو گیا. تو اسی طریقے سے عربوں کی عادت، عربوں کی جو مشرکین عرب کی عادتیں بہت ملتی جلتی تھیں، ہندوؤں کی ان سے بہت ملتی جلتی ہیں. خیر تو تطیر کرتے تھے. تو یہ خبر بشارت جو ہے ان لوگوں کے لیے جو تطیر نہیں کرتے. آگے چلیے، ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون. آگے اور پڑھیے جی. یہ شک ہے راوی کو، مگر اس شک سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ اوپر روایات میں صراحت ہے. سبون الفن کی جی. متماسکون، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ہوں گے جی. ان کا اول آدمی داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخری داخل ہو جائے. کیا مطلب؟ سب کے سب صف کی شکل میں داخل ہوں گے، 70,000. ہاں ترجمہ دیکھتے جائیے. حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس تھا، مشہور تابعی ہیں. تو سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تم میں سے کس نے دیکھا ہے اس تارے کو جو رات ٹوٹا تھا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، رات تارا ٹوٹ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیچے گر رہا ہے. قلت انا، تو حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں تھا، میں نے دیکھا ہے. پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ یوں سمجھیں گے کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، حالانکہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا تھا، میں تو ایک مجبوری اٹھا تھا جو بیان کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے کہنے سے کہ میں نے دیکھا تھا یہ سمجھا جائے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، تہجد کا اظہار کر رہا ہوں، تو یقولون ما لا تفعلون کا مصداق نہ بن جاؤں. اس بات سے صراحت کی کہ اما انی لم اکن فی صلاۃ، میں نماز میں نہیں تھا، ولکنی لدغت، مجھ کو زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، بچھو وغیرہ نے کسی نے کاٹ لیا تھا. لدغن کا معنی کسی زہریلے جانور کا کاٹ دینا. قال فماذا صنعت، قلت استرقیت، میں نے رقیہ کروا لیا تھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ رقیہ تو جانتے نہیں جانتے. قال فما حملک علی ذلک، تمہیں کس چیز نے برانگیختہ کیا، آمادہ کے اس بات پر کہ تم رقیہ کرواؤ؟ قلت حدیث حدثنا الشعبی، شعبی نے ہمیں حدیث سنائی. قال وما حدثکم الشعبی، سعید بن جبیر نے پوچھا تمہیں کیا حدیث سنائی شعبی نے؟ قلت حدثنا عن بریدہ بن خصیب الاسلمی انہ قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کوئی رقیہ نہیں ہے مگر نظر بد سے یا زہریلے جانور سے. ہما زہریلا جانور یا اس کا ڈنک، بچھو کو بھی کہتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ مطلب یہ کہ کسی کو زہریلے جانور نے کاٹ دیا ہو یا کسی کو نظر لگ گئی ہو، اس کے لیے رقیہ تو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رقیہ نہیں. لیکن خوب سمجھ لیجئے یہ لا جو ہے نفی کمال کی ہے، نفی جنس کی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رقیہ کی ان دو کے علاوہ کسی اور چیز میں جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نافع اور سب سے زیادہ ضرورت کا رقیہ ان موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی جانور نے کسی کو کاٹ لیا ہو یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہو. لیکن باقی مواقع میں بھی رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے جگہ جگہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذہن میں آ گئی بات اچھی طرح؟
فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع، اچھا کیا اس شخص نے جو رک گیا وہاں تک جا کر جہاں تک اس نے سنا تھا. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد اذ رفع لي سواد عظيم، بڑی عظیم جماعت میرے سامنے کی گئی. فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق، دوبارہ کہا کہ وہ دوسرے افق کی طرف دیکھو. فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك، اس ادھر کے افق پر بھی امت محمدیہ تھی، ادھر کے افق پر بھی امت محمدیہ تھی. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، گھر میں تشریف لے گئے. فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. پھر بحث کرنے لگے صحابہ کرام کہ کون لوگ ہیں یہ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. مختلف آراء ایک دوسرے نے پیش کی، تبادلے خیال کرنے لگے. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے تو کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے صحبت حاصل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام، شاید یہ وہ لوگ ہوں جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے ہیں، پہلے کفر کبھی ان کی زندگی میں نہیں آیا. فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشیاء، اور دوسری چیزیں بھی ذکر کی احتمال کے طور پر. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذين تخوضون فيه فاخبروه فقال هم الذين لا يرقون. یہاں اوپر تو تھا صرف یسترقون، یہاں یرقون بھی ہے. یرقون اور یسترقون میں فرق ہے. رقیہ کرنا اور استرقاء رقیہ کروانا دوسرے سے، مطلب ہے کہ یہاں دونوں باتوں کی بات آ گئی، جو نہ خود رقیہ کرتے ہیں نہ دوسروں سے کرواتے ہیں. ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. فقام عکاشۃ بن محصن فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عکاشہ. اور آگے پڑھو. بس البتہ اتنی بات یہاں سمجھ لو، وہ یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو نہ رقیہ کرتے ہوں گے، نہ دوسروں سے کرواتے ہوں گے، نہ اکتبا کرتے ہوں گے، نہ تطیر کرتے ہوں گے، نہ اور توکل کرتے ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اکتبا نہیں کرتے، رقیہ بھی نہیں کرتے، رقیہ دوسروں سے بھی نہیں کراتے اور تطیر بھی نہیں کرتے، ایسے تو بہت لوگ ہیں، بلکہ شاید اکثریت مسلمانوں کی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی. نہیں ہوں گے جو کبھی نہ رقیہ کرتے، نہ کرواتے، نہ پرندے اڑاتے ہیں، تطیر نہیں کرتے، آئی سمجھ میں بات، اور اکتبا بھی نہیں کرتے. تو ایسے لوگ تو بہت ہیں، لا تعداد ہیں. تو پھر یہ محدود تعداد کیسے رہی؟ ایسا معلوم کہ تو پھر تقریباً بہت ہی لوگ، اکثر لوگ جنت میں چلے جائیں گے. تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے اگر چلے جائیں؟ بھائی اگر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن تحقیقی جواب علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ جناب عالی اتنا آسان نہیں ہے. اس میں پانچویں صفت جو ہے والا ربہم یتوکلون، یہ ہر کس و ناکس کی کام نہیں ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں. اسباب تدبیر تو کرتے ہوں، اسباب بھی کرتے ہوں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ناجائز تدبیر بڑے سے بڑا منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں کرتے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. چلیں آگے. درخواست یہ ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ نے مجھے ان میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم.
اللہم اجعلنا منہم، جعلک منہم وجعلنا منہم. جی باب بیان قول هذه الأمة نصف أهل الجنة. وبه قال حدثنا عمار بن سري قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن عبد بن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا مع أهل الجنة؟ قال تكبرنا. فقال أما ترضون أن تكونوا مثل أهل الجنة؟ قال تكبرنا. فقال إني لا أشهد أن تكونوا مثل أهل الجنة وتخبركم عن ذلك. بل تؤمنون بالكفار إلا كشعركم البيضاء في ثوب أسود أو قال كشعركم السوداء في ثوب أبيض. دیکھو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کی، کتاب الایمان کو ایسی حدیثوں پر ختم کیا ہے جس سے امیدیں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. چنانچہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمام اہل جنت میں تمہاری تعداد ایک ربع کی برابر ہو؟ پچھلی تمام امتیں جو مومنین کی گزری ہیں انبیاء کرام کی، وہ صرف 3 ربع میں ہوں اور 1 ربع میں تم ہو. قال فکبرنا، تم نے اللہ اکبر کہا، خوشی کے مارے خوش ہو گئے. ثم قال اما ترضون ان تكونوا ثلث اہل الجنہ، کہ تم اہل جنت کا ثلث ہو جاؤ. قال فکبرنا، یہ امت محمدیہ کے بارے میں خطاب ہے، امت محمدیہ ثلث ہو جائے. ثم قال انی لارجو ان تكونوا شطر اہل الجنہ، مجھ کو جو امید ہے، لارجو، انی لارجو، لام تاکید کا بھی ہے، مجھے خوب بالکل پوری امید ہے کہ تم ہو جاؤ گے اہل جنت کا نصف. آ گئی سمجھ میں بات؟ یہ بہت بڑی بشارت ہے. کتنے مومنین پچھلی امتوں کے ہیں، وہ سب ایک نصف میں ہوں گے اور باقی نصف کے اندر امت محمد علیہ صاحب والسلام. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرٍ أَسْوَدٍ، نہیں ہے مسلمان کفار کے مقابلے میں مگر سیاہ بال، سفید بال کی طرح جو کالے بیل کے اندر ہو. کالے بیل کے جسم پر جو سفید بال ہو، جتنی تعداد ان کی بہت کم ہے ان کالے بالوں کے مقابلے میں، اسی طریقے سے مومنین کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم ہے. جس کا حاصل کیا کہ انسانوں کی بہت بڑی آبادی، بہت بڑی تعداد، بھاری اکثریت تو جہنم میں جائے گی، کفار ہیں. جنت میں جانے والے تو تھوڑے ہی ہوں گے، وہ مومنین ہیں. تو جب مومنین ہیں تو ان مومنین میں سے آدھے تم ہوں گے، آدھے باقی امتوں کے لوگ ہوں گے. او قال کشارت سوداء فی ثور ابیض، وہ تنویع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تشکیق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ارے بھائی معاہدہ تو ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا بھائی، کیا کرو گے؟ اب بتا، کیا کوئی ایک آدھ بتا دو. بھائی وہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، استاد کے ادب کے خلاف بات ہے، مناسب بات نہیں ہے. ایسا کر لو اگر مرضی ہو، کوئی اور وقت رکھ لو، آج ہی مغرب بعد آج ہماری مجلس ہے، چلو عشاء کے بعد، عشاء کے بعد ٹھیک ہے؟ چلو بس ٹھیک.